وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری تو نہیں کر رہے ہیں؟ دوسرا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اے موسیٰ، تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ جو ان پر اور پہلی امتوں پر آ چکے تھے. بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے اور خوب شکر بجا لانے والے کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی بھاری آزمائش تھی. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. لفظی ترجمہ: وَإِسْتَأَذَّنَ، اور جب اعلان کیا آپ کے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب سخت ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک بنیادی بات فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی.
وہ یہ ہے کہ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، اور ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ کے بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور سامعین کرام، حقیقی شکر کیا ہے اور ناشکری کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ آپ غور کریں تو یہ دنیا میں انسان کی آمد جو ہے، یا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدائش کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے، انسان کو ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ جسم عطا فرما رہے ہیں اور پھر اسے لے رہے ہیں، اس میں بنیادی طور پہ سامعین اکرام تھوڑی توجہ سے سنیں، بنیادی طور پہ شکر کا اصول جو ہے یہ کار فرما ہے کہ آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرے گا، یعنی آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ تو شکر کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ سامعین اکرام جاننا چاہیے، کیونکہ یہاں شکر کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے بھی وہ شکور کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور۔ تو شکر کا معنی سامعین اکرام 3 درجے ہیں بڑے شکر کے۔ سب سے پہلے تو یہ پہلا درجہ یہ ہے شکر کا کہ نعمت کا احساس، یعنی انسان منعم کی نعمت کا احساس کرے۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے، سادے الفاظ میں میں بتا رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے، یعنی نعمت کا صحیح استعمال۔ پھر تیسرا درجہ سامعین اکرام، آخری درجہ یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی، اپنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو یہ شکر کے 3 درجے ہیں، اور اس میں جو لازمی درجہ یہ ہے وہ درمیانہ درجہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال۔ اگر نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو آج ابھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ ابراہیم کی، یعنی پھر تو ناشکری ہوگی، نعمت کا غلط استعمال اس کی ناشکری ہے۔ شکر گزار بندے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ سامعین اکرام یہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے، صرف شکر گزار بندوں کی جگہ جو ہے آخرت میں وہ جنت ہے، جو ناشکرے لوگ ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے صاحب، کیونکہ انہوں نے نعمت کو غلط استعمال کیا ہوگا۔ بنیادی نعمت ہمارے پاس کیا ہے سامعین اکرام؟ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم روزمرہ استعمال کر رہے ہیں، ان سب سے بڑی نعمت کیا ہے سامعین اکرام؟ نمبر 1، انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، روح کو جسم دیا ہے، روح کو جسم دیا ہے، پھر اس کو زندگی دی ہے۔ پھر یہ ضروریات زندگی تو ہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن جو بنیادی نعمتیں ہیں سامعین اکرام، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان روح کو جسم دیا ہے، تو وہ میں تذکرہ کر رہا ہوں سامعین اکرام، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ہماری روح کو جسم دیا ہے، پھر زندگی عطا کی ہے، پھر یہ تمام نعمتیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو بنیادی نعمت ہے وہ ہدایت کی ہے۔ پھر جو ہستی ہدایت لا رہی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رسول کی نعمت جو ہے بہت عظیم الشان نعمت ہے سامعین اکرام۔ رسول کے بغیر تو ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں انسانیت کے لیے، وہ اپنی اپنی جگہ نعمت ہے، لیکن جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ اور پھر رسول کی جو نعمت ہے بہت عظیم الشان ہے۔ ظاہر ہے کتاب رسول لے کے آئے ہیں، کتاب نازل ہوئی ہے رسول، انزلناہ الیک، اس صورت میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو
تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئیں. تو رسول کی نعمت ہے. پھر جو کتاب ہے وہ آپ کو میں نے کہا کہ وہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت آئے گی تمہارے پاس. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت جو ہے قرآن ہے. سامعین کرام، میں آسان الفاظ میں، سیدھے سادے الفاظ میں، قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. رسول جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور قرآن کی تعلیم دے رہا ہے اور ہمارا تزکیہ کر رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں سامعین کرام. تو یہ دو نعمتیں جو ہیں یہ عظیم الشان ہیں. اور تھوڑا سا غور کریں، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں اللہ کے رسول کی ایک ہدایت کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تدلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی او کما قال، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. تو یہ دو نعمتیں عظیم الشان ہیں سامعین کرام. شکریہ بہت زیادہ ضروری ہے ان دو نعمتوں کا. یعنی یہ دو نعمتیں جو ہیں بنیادی طور پہ سامعین کرام، یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ان نعمتوں کی ناشکری نہ کریں بلکہ ان کا شکریہ ادا کریں. اور اچھا، یہ دو نعمتیں تو خاص رب کی طرف سے ہیں. یعنی یہ جو ظاہری نعمتیں ہیں میں اسے انکار نہیں کر رہا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. تو لیکن ان تمام نعمتوں کے علاوہ سب سے بالا تر نعمت جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے. اللہ کی ہدایت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. اب یہ دو نعمتوں کی ناشکری جو ہے سامعین کرام، اس کا شکر ادا کرنا ہے. اس کی اگر ہم شکر ادا کریں گے، ذرا غور سے یہ بات سنیں، اگر ہم ان نعمت کا قرآن اور سنت یعنی اس نعمت کو ہم قبول کر لیں گے اور ہدایت صراط مستقیم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے یا زندگی حضور قرآن اور حضور کی سنت کے مطابق گزاریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ شکریہ ہے، یہ نعمت کا شکریہ ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم عذاب کے قابل ہیں سامعین کرام. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں سامعین کرام. اور یہاں تھوڑا سا اس آیت کے جو انداز ہے، جو انداز بیان ہے اس کو دیکھیں. جب وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب اعلان کیا تمہارے رب نے. کیا مطلب اعلان؟ بھئی یہ سن لو، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے اس کی نعمت کا تو ہم تمہیں اور دیں گے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، سامعین کرام یہ ازیدنکم تھوڑا سا اس پہ میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. وہ یہ ہے کہ ہم آئے ہیں یہاں بڑھوتری کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ہم آئے ہیں. ہماری یعنی ہم پرواز کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے روحانی قوتوں میں اضافے کے لیے آئے ہیں. تو وہ اضافہ کیسا ہوگا؟ وہ روحانی قوتیں زیادہ کیسے ہوں گی؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ پہ میں بات کر رہا ہوں. وہ روحانی قوتیں، وہ روحانی نعمتیں وہ زیادہ کیسے ہوں گی؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے. سامعین کرام بلا مبالغے کے میں یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے. اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں قرآن کی تصدیق کروں. میں کیا ہوں یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، لیکن
ایک الفاظ تو میں ادا کر سکتا ہوں، الفاظ ادا کر رہا ہوں اور یہ حق ادا کر رہا ہوں اس اعلان کا کی تفصیل کا۔ شکریہ اگر آپ اپنی روحانی قوتوں میں، اصل تو روحانی قوت ہے، یہ دنیاوی نعمتوں میں اضافے کے لیے تو ہم نہیں آئے۔ میرے باپ نے 2 کنال کا گھر چھوڑا ہے، میں 2 گھر اس طرح کے اور بناؤں گا، اس میں اضافہ کروں گا، یا کاروبار میری باپ کی دکان تھی میں اس کو کارخانے میں بدل دوں گا، یا میرے باپ جو تھے وہ فوج میں میجر تھے اور میں جو ہے کرنل کے عہدے پہ جاؤں گا یا بریگیڈیئر کے عہدے، یہ اضافہ کروں گا۔ یہ اضافہ نہیں ہے سامنے کا، دنیا کی نعمتوں میں اضافہ یا کمی، یہ بات نوٹ کر لیں، اس کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا اور ما فیہا کی حدیث کا مضمون ہے، دنیا اور ما فیہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، مجھے حدیث یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے راستے میں ایک بکری کا بچہ تھا، مردار پڑا ہوا تھا، کان کٹا، مردار بکری کا بچہ تھا یا کچھ اور، بہرحال غالب میرے گمان یہی ہے کہ بکری کا جو بھی جانور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مردار تھا، مرا ہوا پڑا ہوا تھا، سڑان تھی، تو حضور نے پوچھا کہ اپنے اصحاب کرام سے کہ بھئی یہ 1 درہم میں مجھ سے کون خریدے گا یہ بکری کا بچہ؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا حضور ایک تو یہ مردار ہے، مردار ہو گیا ہے، بودار ہے، مردار ہے، اور دوسرا اس میں نقص بھی ہے، تو ہم اس کو تو مفت بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو فرمایا کہ دیکھو دنیا اور ما فیہا اللہ کی نظر میں اس جانور سے کہ یعنی یہ تمام نعمتیں دنیا و ما فیہا کی اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہیں، جیسا کہ تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ حقیر ہے، اللہ کی نظر میں یہ دنیا اور ما فیہا اس سے زیادہ حقیر ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ کو اس کا مفہوم سناؤں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا اور ما فیہا کی حیثیت میری نظر میں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہو تو میں کافروں کو نہ دیتا، یہ مچھر کے پر کے برابر ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو دنیا حقیر ہے سامنے۔ افسوس سے یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی نظر میں تو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اور ہم میں سے بعض ظالموں نے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت دے دی، اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا ہے اس دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، وہ استأذن ربکم، پہلے تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کے طرز تخاطب کو دیکھیں، جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اپنی روحانی نعمتوں میں بڑھوتری چاہتے ہو، روحانی قوتیں مزید زیادہ کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہونا چاہتے ہو تو شکریہ کی روش اختیار کر لو۔ اگر تم نے شکریہ کی روش اختیار کی تو میں تمہیں بہت دوں گا، بڑھا دوں گا، لازیدنکم، تمہاری روحانی قوتیں بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، حقیقی ناشکری کیا ہے سامعین کرام؟ ہمارا تو ذہن بار بار دنیا کی طرف جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، دنیا کو ہم نے اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا ہے، اس میں گم ہو کے رہ گئے۔ اب بس وہ تھوڑا سا آپ پلاؤ کھا لیں، زردہ کھا لیں، پھر کہتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، یا آپ کا کاروبار ہے اس میں جو ہے 4 چاند لگ جائیں اور برسات آ جائے
تو آپ 2 رکعت نفل شکریہ کے پڑھ لیتے ہیں. یہ شکریہ ہے، اپنی جگہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، اپنی جگہ ہے، لیکن جو حقیقی شکریہ ہے، اور ان آیات میں دیکھیں مضمون کیا ہو رہا ہے، آگے پیچھے مضمون کیا ہے. آگے پیچھے مضمون جو ہے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. پھر اس کے بعد جو آیت ہے سامعین کرام، اس کو ذرا دیکھیں. قرآن کو آپ نے اگر سمجھنا ہے، ایک میں نقطے کی بات بتا دوں، اگر قرآن کے مضامین کو سمجھنا ہے تو اس کے سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے نہ پڑھا کریں. سیاق و سباق کو دیکھیں کہ کس چیز کی بیان ہو رہا ہے، کس چیز کا مضمون ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اس کے بعد جو ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، جو ابھی ہم آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں کیا مضمون ہے؟ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم، اگر تم ناشکری کرو. دیکھیں کفرتم اور تکفروا مل گئی آیت کہ نہیں ملی؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. قَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ ایک ہی ناشکری کا مضمون ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کی آیت نمبر 9 دیکھیں. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. تو یہ سارے یعنی پیغمبر کی دعوت اور لوگوں کا اس سے سلوک. پھر اس میں کیا ہے؟ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا، ہم انکار کرتے ہیں. دیکھیں انکار، کفرنا اس میں بھی ہے. اور جو یعنی 3 مرتبہ یہ ناشکری کے الفاظ استعمال ہوئے. ٹھیک ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، انکار، یعنی ناشکری اور انکار یہ قریب قریب چیزیں ہیں. کوئی آپ کے پاس ایک بھوکے کے پاس خوان نعمت لے آئے، اس میں کھانا ہے، اور اس سے کہے کہ کھا لو، یہ کھانا کھا لو. اب وہ تش جو ہے ہاتھ لگا کے مکہ مار کے الٹ دے، سارا کھانا زمین پہ گر جائے، یہ تو ناشکری ہے. اور پھر زبان سے کہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو انکار ہو گیا. کھانا کھانے سے انکار. نعمت تھی، آپ نے اس سے استفادہ کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ کفر بمقابلہ شکر آتا ہے. یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، شکر کا متضاد جو ہے وہ کفر ہے، ناشکری کو کہتے ہیں. تو ناشکری اور انکار یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. عمل آپ زبان سے کہہ دیں کہ بھئی میں نہیں قرآن کو مانتا، یا اصول قرآن کو نہیں مانتا، اور پھر اپنے عمل سے نہ مانے. جیسا کہ سامعین اکرام افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں لوگوں نے قرآن سے زبانی انکار نہیں کیا ہے، رسول سے انکار نہیں کیا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کیا کیا مطلب آپ کے کتنے بڑے جلوس نکلتے ہیں، عید میلاد کے جلوس نکلتے ہیں. آپ کا سارے لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مالا جپتے ہیں. اور آپ میں کہتا ہوں کہ عزت کرتے ہیں، لیکن ان کے اسوہ حسنہ کو قبول نہیں کرتے. وہ نعمت، دیکھیں نعمت کا صحیح استعمال یہ شکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت کیا ہے؟ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. تو رسول کا اتباع کرنے کو تو ہماری قوم تیار نہیں ہے. سامعین کرام، اس کا کیا مطلب ہے؟ زبانی اقرار کہ ہاں ہم مانتے ہیں، عملی طور پہ ہم انکار کر رہے ہیں. رسول کی اطاعت
یا رسول کے راستے پر چلنے سے ہم نے عملی طور پہ ہماری ساری قوم نے، بلکہ آج دنیا کا مسلمان انکاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کو اپنانے سے آج کا مسلمان انکاری ہے، جبھی تو یہ ذلیل ہو گیا ہے، جبھی تو اس پہ شدید عذاب ہے۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب پھر بہت سخت ہے۔ تو آج وہ نعمتیں ہم سے چھین لی گئی ہیں، ہم معزول کر دیے گئے ہیں۔ سامعین کرام، عملی طور پہ وہ یہود و نصارہ جو کہ ضالین ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان کا ورلڈ آرڈر چلتا ہے، کیونکہ حق تو ہے ہی نہیں۔ جب حق نہیں ہے تو پھر تو باطل ہے، اور باطل میں تو جو آگے بڑھ گیا۔ سامعین کرام، تو یہ ایک آیت جو ہے بہت مرکزی آیت ہے۔ اور وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے۔ یہ اعلان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کب اعلان کیا؟ ایک تو قرآن میں، اور ایک اس کی سنت کریمہ ہے۔ دیکھیں، ایک قانون قدرت ہے، ایک اللہ کا قول ہے، اور ایک عادت ہے۔ تو عادت کریمہ بھی اللہ یہی ہے کہ شکریہ کے نتیجے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کر لی۔ ناشکری کیا ہے کہ ہم دیکھیں، قرآن کو آج ہم نے بھلا دیا ہے، حضور کی سنت کو ہم نے ترک کر دیا ہے، حضور کے اتباع کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور انکار اور ناشکری کہتے کسے ہیں؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، میرا عذاب شدید ہے۔ وہ شدید عذاب آج امت مسلمہ اس کا شکار ہو چکی ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کا خون جو ہے ہلاکو خان نے، اس کافر قوم نے دریا دجلہ میں بہا دیا۔ اتنا روب آ گیا تھا۔ وہ اس وقت میں ایک آرٹیکل سن رہا تھا کہ ان کی اتنی دہشت تھی کہ ایک مسلمان اگر ان کو نہتہ ملتا اور کافر کے پاس ہتھیار نہ ہوتے، وہ کہتا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی اسلحہ لا کے تمہاری گردن اڑا دیتا ہوں۔ وہ مسلمان دہشت کا شکار وہ وہیں کھڑا رہتا، اور جب تک وہ تلوار لا کے اس کا سر قلم نہ کر دیتا تو وہ وہیں کھڑا کر دیتا۔ اتنی دہشت تھی، کافروں کی دہشت۔ تو یہ تو آپ خود دیکھ لیں، اپنی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ سامعین کرام، آج امت مسلمہ ان عذابی لشدید کا شکار ہے۔ سامعین کرام، واحد راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کر لیں، اللہ کے رسول کے پیغام کو قبول کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب اعلان کیا رب نے تمہارے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے اس کی نعمتوں کا تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کر لی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب شدید ہوگا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. And when your Lord proclaimed, if you give thanks, I will grant you increase, but if you are ungrateful, my punishment is severe. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.